اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو علم سے منور کر دے، خرافات سے دور فرما دے، ہدایت کے راستے پر استقامت سے جمے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کے بعض آیات، اصلاحی آیات، بعض قصص، بعض واقعات کو جانتے ہوئے ہم یہ ماہ مبارک گزار رہے ہیں۔ آج ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر، آدم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا تاج جس نبی کو پہنایا گیا، انشاءاللہ مختصراً اس نبی اور نبی کی قوم اور قوم کے جو ہے ایمان لانے والوں کی کامیابیاں اور انکار کرنے والوں کا انجام اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مختصراً جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھو، دنیا جو ترقی پذیر ہوئی، آدم علیہ السلام ان کی نسلوں سے، حابیل اور قابیل کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ زمین میں سب سے پہلے قتل ہونے والا، کسی کا جان لینے والا اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے زمین میں تو آدم کے دو فرزندان حابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے۔ دھیرے دھیرے ایام جیسے ہی گزرتے گئے، قتل و غارت گری، پھر علماء کی عزت، نیک لوگوں کا احترام، اور اس احترام کے چکر میں مرے ہوئے لوگوں کے تصویریں، پھر وہ تصویروں سے جو ہے مورتیاں، پھر وہ مورتیوں سے جو ہے باقاعدہ طور پر اسٹیچو کی شکل میں بنایا گیا، اور عزت اور تعظیم کے نام پر انہیں عبادتوں کی طرف لے گیا اور ان مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے جہاں پر شرک جو ہے وجود ہوا تھا، ورنہ یہ زمین بہت پاکیزہ تھی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بڑی پاکیزہ زمین ہے۔ فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ آیا، من یفسد فیہا، کہ زمین میں فساد اور فتنہ جو ہے گندگی پھیلائیں گے۔ تو لہذا یہ شرک جو ہے پھیلتا پھیلتا پھیلتا، بہت سارے نیک لوگ تھے، ان کو جو ہے خدا کا مقام دے دیا گیا۔ ان میں سے قرآن نے 4 نام ذکر کیے ہیں کہ تاریخ کے بہت مایہ ناز شخصیتیں جنہیں جو ہے معبود بنا لیا گیا تھا، اور یہ معبود نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک باقاعدہ معبودان باطلہ کی عبادتیں ہوتی رہی۔ 4 نام ذکر ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق۔ یہ 4 نام جو مذکور ہے قرآن میں کہ یہ نیک لوگوں کو جو ہے خدا بنا لیے تھے، اور یہ قوم نوح میں برائی آ گئی تھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آدم کے بعد جو نبی بنائے گئے، یہ پہلے رسول تھے جو اس کے بعد زمین میں ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ جائیں، قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ میری جانب سے عذاب آ جائیں۔ یہ ذمہ داری تھی نبی کی۔ نوح علیہ السلام بھی آئے، قوم والوں سے مخاطب ہوئے، کہا میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں رب کی جانب سے، تمہیں کھلی دلیلیں دینے کے لیے، رب کے عذابات سے ڈرانے کے لیے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، متقی بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو، تم گناہ کر لیے سو کر لیے، اب توبہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے ڈرو،
اطاعت کرو، یہ 3 کام کرو، یغفر لکم، تمہارے گناہ رب العالمین معاف فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھو تمہیں مرنا حقیقی ہے، موت کا وقت نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی قوم کو بلایا ہے ساری عبارتوں سے، اگر تم جان جاؤ موت کے وقت کی حالت کیا ہوتی ہے، موت کا ایک اٹل وقت ہے جس میں نہ مؤخر کیا جائے گا، جس میں نہ جلدی کی جائے گی، تم توبہ کرو۔ قوم کو بلاتے رہے، کیسے بلائے؟ اللہ اکبر۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، دعات کے لیے، جو استقامت سے دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو توحید رسالت کی معرفت کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں بڑا اہم سبق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں؟ دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، میں نے میری قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ دن رات محنت، اور اس محنت کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں انہیں رب کے راستے کی طرف بلاتا سر پٹ دوڑنے لگتے، بھاگنے لگتے۔ اور اتنا ہی نہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے، کہیں نوح کی بات سمجھ میں آ گئی تو کہیں دل کے تالے نہ کھل جائیں، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے اور کانوں کو بند کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ بعض تو بعض واستغشوا ثیابہم، مجلس بیٹھ کر کے رہتی، نوح علیہ السلام آتے، قوم کو سمجھاتے، اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہوئے نکل جاتے۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی جی؟ کوئی اصلاح کی بات رب کی طرف بلانے کے لیے بلا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ اللہ اتنا ہی نہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کرتے، نوح کو تانا دیتے، تیری بات سننے والے یہ غریب، یہ مسکین، یہ ناتواں، یہ کمزور، ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی اٹھے بیٹھے، تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بات مانیں، ان کو چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام باقاعدہ اپنی قوم میں کام کرتے رہے، کیسے کیے؟ دن رات ہو گیا، دعوتہم جہارا، بڑے ہی کھلے انداز میں دلائل دے دے کر کے سمجھاتے تھے۔ ثم انی اعلنت لہم، کبھی کبھی کسی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہو جاتی، واسررت لہم اسرارا، بیٹھ کر کے اس کو تنہائی میں سکھاتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں روزی کے مسائل ہیں وہ حل کر دے گا، تمہیں اولاد کے مسائل ہیں وہ عطا کر دے گا، تمہیں جو ہے جنات چاہیے وہ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں باغیچے چاہیے وہ تمہیں عطا کرے گا، روزی چاہیے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تمہاری اولادوں میں صرف تم چاہتے ہو کہ نر یعنی بیٹے ہی تمہاری نسلوں میں آئے، تو مجھ سے استغفار کرو، تمہاری نسلوں میں جو ہے نرینہ بیٹے جو ہے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جو ہے تقریباً یہ کلمات کہتے رہے، کبھی کبھار سورج کو دکھاتے، کبھی چاند کو دکھاتے، دیکھو اس سورج کو، یہ کتنا طریقے سے چمکدار ہے، اس کو رب نے سراج بنایا ہے، دیکھو اس چاند کو جس نے جو ہے رب العالمین نے روشنی بھر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھو بھائی کتنے اینگل سے سمجھائے ہیں، کبھی زمین کی طرف بتاتے، دیکھو اس زمین کو مری ہوئی تھی، سڑی ہوئی تھی، اس زمین میں جو ہے تمہارے لیے روزیاں رب العالمین نکالا ہے، یہ مری ہوئی زمین سے جب روزیاں نکالتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائے گا، تمہارے لیے زمین کو جو ہے فرش بنا دیا ہے، تمہارے لیے جو ہے راستے بنا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم مان جاؤ میری بات کو، اتنی دعوت ہے، اتنی تبلیغ نوح علیہ السلام کر رہے ہیں، اور قوم گنے چنے لوگ ہیں جو نوح کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے، اور یہ متکبرین اپنی خود غرضیوں میں، کبر میں، تکبر میں پڑے رہے، یہاں تک کہ نبی کی زبان سے بددعائیں بھی نکل گئی۔ کہا یا رب العالمین ان کو زمین میں نہ چھوڑ،
ورنہ ان کی نسلیں بھی زمین میں کفریہ کام کرے گی۔ نبی کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنانے کا حکم قرآن میں مذکور ہے۔ کشتی جیسے ہی نوح علیہ السلام بنانا شروع کرتے ہیں، وہ قوم تانے دیتی ہے، نوح کیا کشتی کو ریگستانوں میں دوڑاؤ گے، پہاڑوں میں چلاؤ گے؟ کہاں چلاؤ گے بھائی؟ بڑے ہی جو ہے صبر آزمودہ وقت تھا، صبر سے اپنے کام میں اپنے مشن میں لگ گئے، کشتی بنتے رہی، تانا دینے والے تانا دیتے رہے، ستانے والے ستاتے رہے، تنگ کرنے والے تنگ کرتے رہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا حکم تھا، اے نوح تو کشتی بنا۔ دیکھو بھائی، اللہ کے احکامات کے آگے دنیا والے نئے نئے آفر آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اٹل اور حقیقت بات رب العالمین کی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ نوح علیہ السلام کے لیے وہ بڑا کس قدر جو ہے وقت کا ایسا ہوگا کہ جو ان کے ساتھ تھے گنے چنے کمزور طبقے کے لوگ اور سماج کا جو ہے بلند تر رتبے والا عزت والا مالدار طبقہ ان سے تانے بازیاں کرتا ہے، اے نوح کیا تو پہاڑوں میں چلائے گا کشتی، ریگستانوں میں لے کر دوڑے گا، جو لوگ تجھے مانتے ہیں ان کے ساتھ لے کر کشتی کو دوڑائے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام بڑی خاموشی سے کشتی تیار کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ کشتی جب مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جو صاحب ایمان ہے ان کو اس کشتی میں سوار کر لے۔ اور اسی طریقے سے مخلوقات کے جوڑے ذکر ہوئے ہیں کہ اس میں سے جو ہے کشتی کو جو ہے کشتی میں سوار کر لے۔ نوح علیہ السلام لیتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جیسے ہی سوار ہوتے ہیں، یہ متکبرین کی آنکھ جو ہے اس وقت بھی نہیں کھلتی، اس وقت اپنے تکبر میں پڑے رہتے ہیں۔ دیکھو اپنے آنکھوں سے مصیبتیں آزمائشیں دیکھتے ہیں، سامنے والے کو مصیبتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو جس کے دل میں کبر تکبر ہوتا ہے کبھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ دلوں کو نرم کرنا ہے، کبر کو دل سے نکالنا۔ نوح علیہ السلام جو ہے نیک لوگوں کو لے کر کے، چوپایوں کو لے کر کے، جو ہے مخلوقات کو لے کر کے کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ ہیں وفارت النور، پانی کا ابلنا شروع ہوتا ہے، موسلا دھار بارشیں شروع ہوتی ہیں، آسمان سے بارش شروع ہو جاتے ہیں، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ضخیم بڑی کشتی حرکت کرنے لگتی ہے اور پانی میں تیرتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے۔ اور اس وقت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا ذکر قرآن میں ذکر ہے۔ دیکھو قرآن کی عظمت دیکھو، اس نے نہ مشرکین کے نام بتائے، نہ کشتی بنانے وقت میں جو تانا بازیاں کی ان کے نام بتائے، کسی کا نہیں۔ کشتی بننے کے بعد نکل گئی، پانی کے فوارے نکل چکے ہیں، وہاں پہ ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ سائبان تلاش کر رہا ہے۔ اس وقت اپنے بیٹے کو آواز لگاتے ہیں، آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کہیں نہ کہیں میں آسرا حاصل کر لوں گا، کہیں نہ کہیں میں پناہ گزین ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کا دن کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ بلاتے ہیں آ جاؤ کشتی میں، نہیں پہاڑ کے کسی چوٹی پر میں سہارا لے لوں گا۔ یہ گفتگو ہوتی ہے، موجیں درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور جو ہے دونوں کی گفتگو کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دیکھو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ یہ پورے طوفان نوح میں کر کے بڑا عبرتناک ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو ہم رب کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ دادا دادی اگر صحیح راستے پر ہے، ان کے صحیح راستے پر ہونے سے ہماری ہدایت اور کامیابی نہیں ہے، اور ہمارے سیدھے راستے پہ چلنے سے ضروری نہیں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ایک نبی اور اس کے فرزند کا تذکرہ قرآن چھیڑ کر کے بتا رہا ہے لا عاصم اليوم، کوئی پناہ نہیں ہے۔ نوح ہے بھائی، 950 سال کام کیے ہیں،
اکیلے میں لوگوں کو بلاتے رہے، سب تکلیفیں جھیلے ہیں، تانے سنے ہیں، گالیاں سنے ہیں، سب سنے ہیں، اور اس کے بیٹے کو پناہ نہیں ہے کتنی بڑی کشتی میں، اتنی بڑی کشتی ہے، اور ایک ایسے شخص کو جگہ نہیں ہے جس کا خون ہے، نبی کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، یہ خونی رشتے، یہ ناطے کچھ کام نہیں آئیں گے، سب کو اپنا حساب خود دینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ خود پیش کرنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی نکلتی ہے، نکل کر کے اللہ کے حکم سے جاتی ہے، جا کر کے جودی نامی پہاڑ پہ رک جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں پھر اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے، کشتی رک گئی، اور پھر جو ہے پانی جو ہے ختم ہو گیا، اللہ کے حکم سے بسم اللہ کہہ کے جو ہے مومنین اور نوح علیہ السلام کشتی سے اتر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ ساری زمین میں پھر نوح علیہ السلام کی اولادیں زمین میں پھیل گئیں، پھر نسل آدم کو جو ہے اثر نو جو ہے ترتیب دی گئی، یعنی اثر نو جو ہے ان کے نسل کو جو ہے پھیلایا گیا، جو لوگ کفریہ کام کرتے تھے، شرکیہ کام کرتے تھے، انہیں جو ہے وہیں غرق آب کر دیا گیا۔ یہ اتنا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے، اس میں سیکھنے والی باتیں بہت ساری ہیں بھائی، یہ قرآن کی عظمت دیکھو، سیکھنے والی باتیں۔ ہمیں رب کے راستے پہ آنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمارے بچوں کی اصلاح کی فکر ہمیں کرنا ہے، اور ہمارے اگر بڑے نیک کام کر کے چلے گئے تو وہ چلے گئے، وہ کام کیے ہیں بول کر کے جو ہے ہم صرف نام شہرت نمود کو لے کر کے زندگی گزار نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کیے، سوال یہ ہے کہ توحید کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی، سوال یہ ہے کہ شرک کے خاتمے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، سوال یہ ہے کہ شرک کے خاتمے کے لیے ہم نے کیا کچھ جد و جہد کی ہے، سوال یہ ہے کہ شرک کے خاتمے کے لیے، شیطان کو روکنے کے لیے ہم نے اپنا کتنا وقت جو ہے اس راہ میں لگایا ہے، کیا کچھ محنتیں مشقتیں ہم نے کی ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے کہتا ہوں، اتنا بڑا واقعہ قرآن نے ذکر کیا اور باقاعدہ ایک سورت ذکر کر دیا نوح کے نام سے، تو ہمیں چاہیے کہ عبرت کا اسباق جو ہوتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو لیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے خرافات اس واقعے میں داخل کر دیتے، جیسے جو ہے کشتی بناتے ہوئے ایک بیماری آ گئی تھی، لوگ جو ہے گندگی پھیلا دیے، اور ان کے شفا کے لیے نہ جانے کیا کچھ باتیں ہیں، بہرحال ہمیں اس کا تذکرہ کرنا بھی درست نہیں۔ قرآن نے ایسی واقعات، ایسی باتیں ذکر نہیں کی ہے، اور ہم بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں نہ میں دیکھا ہوں، نہ ہمارے باپ، نہ مفسرین، نہ محدثین دیکھے، جبکہ قرآن جو کہا ہے اس پر اعتبار کریں گے۔ اگر اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے اس باتوں کو اعتبار کریں گے، ورنہ یہ صرف لوگوں کی زبانوں میں پھیلے ہوئے واقعات، باتیں ہمارے لیے دلیل بھی نہیں بن سکتی اور ہمارے لیے کامیابی کا بھی ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن نے جتنا ذکر کیا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے، ہم حاصل کریں گے۔ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھ کر کے ہم اپنا نہ وقت ضائع کریں گے، نہ جو ہے غیر ضروری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے نکات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن مجید کی باتوں کو سلف کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔